اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز محمد اویس رضا سعدی چشتی جناب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آج سے 5 دن پہلے ناچیز نے مولوی عثمان بلیکیے کو، جو اس نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا، ناچیز نے اس کو قبول کیا اور اس کو 5 دن کا وقت دیا تھا کہ تمہارے پاس 5 دن کا وقت ہے، تم اپنی کابینہ سے جو تحریک لبیک کی ہے اور اپنے جو تمہاری مرکزی شورا ہے ان سے فردن کلپ جاری کرواؤ، اور انشاءاللہ العزیز ہم مناظرہ کے لیے تم سے تیار ہیں۔ اور موضوع مناظرہ بھی بتایا تھا کہ فتاوی رضویہ سے تم اپنا اور اپنے بڑے کا مسلمان ہونا ثابت کر دو، ہم چشتی جو ہیں اس کو اپنی ہار تسلیم کریں گے اور باقاعدہ اس کا باضابطہ طور پہ اعلان کیا جائے گا۔ لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا، تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو الحمدللہ العزیز ہم اپنی فتح کا اعلان کریں گے۔ اور میں اپنے تمام پیر بھائیوں کو مبارکباد ایک دفعہ پھر پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے الحمدللہ العزیز ہم چشتی یہ مناظرہ جیت چکے ہیں، اور بلیکیوں کی جو شکست فاش ہے وہ زمانے کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ اگرچہ مباہلے کے اوپر بھی ناچیز نے ان کو پہلے بھی ایک دفعہ شکست دے چکا ہے، اور دوسری دفعہ الحمدللہ العزیز ناچیز نے مناظرہ کے اندر بھی ان کو شکست دے دی ہے، اور ان کی شکست فاش جناب کے سامنے ہے کہ 5 دن پہلے کا اس نے جو مناظرے کا چیلنج کیا تھا، ناچیز نے اس کو قبول کر کے ایک ٹائم دیا تھا کہ تمہارے پاس ٹائم ہے اور اپنا جواب جاری کرنا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آ سکا، تو اس نے راہ فرار اختیار کی۔ تو انشاءاللہ العزیز بیٹا تو پریشان نہ ہو، تیرے تعاقب میں ہم آ چکے ہیں، اور میں نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ اس حضرت کی وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ العزیز منظر عام پر لائی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ العزیز جناب کے سامنے وہ ویڈیو بھی پیش خدمت ہے۔ میں اس کو آخر پہ پلے کروں گا اور آخر پہ آپ احباب اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اس سے پہلے میں ذرا اتنی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ او بے شرم انسان، تیرے سمیت جتنے بھی دیگر کمینے ہیں، میں ان کمینوں سے کہنا چاہوں گا، کمینوں تم کس کا دفاع کر رہے ہو؟ خود کو کہتے ہو ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، تم جمہوریت کا دفاع کرتے کرتے دین اسلام کی دشمنی کے اوپر اتر آئے ہو، اور دین اسلام والوں سے دشمنی جو ہے تم نے اس کو خرید لیا ہے۔ یہ تمہاری دشمنی جو ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم چشتیوں کے دشمن ہیں، یہ تم چشتیوں کے دشمن نہیں، تم دین اسلام کے دشمن ہو۔ تمہاری دین دشمنی تو اس سے ثابت ہے کہ تمہارا بڑا کہتا تھا کہ وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے جو خواتین کو اپنا بڑا بناتی ہے، وہ قوم جو ہے وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے جن کی سربراہ خواتین بنتی ہیں۔ آج یہی تحریک لبیک اپنی کئی نشستوں کے اوپر خواتین کو کھڑا کر چکی ہے، اور میرے پاس گجرانوالہ کی سرزمین سے بھائی عامر شہزاد صاحب ہمارے درویش ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس ایسے گواہ موجود ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تحریک لبیک والے، وہ تحریک لبیک کے ہیں۔ بھائی عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بندہ تحریک لبیک کا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ عامر صاحب ہم خواتین کی ایک پوری فورس تشکیل دے رہے ہیں، اور پورا ایک جو ہے پینل تشکیل دے رہے ہیں جو ہر دروازے پہ جا کے ووٹ اکٹھے کرے گا، اور لوگوں کے دروازوں سے جا کر ہم ووٹ مانگیں گے۔ اور بے شرم انسان، غیر محرم عورت کبھی گھر سے باہر بغیر شرعی مجبوری کے نکل نہیں سکتی، اور تم اس شیطانی عمل کے لیے عورتوں کو دروازوں پہ لے کر جا رہے ہو، اور عورتوں کو ڈور ٹو ڈور کہہ رہے ہو کہ یہ تمہاری الیکشن کمپین کریں اور وہاں سے ووٹ مانگیں۔ اور کچھ تو شرم حیا ہونی چاہیے تھی، لیکن تمہارے اندر تو شرم رہی نہیں، شرم تو ختم ہو چکی ہے۔ جب عزتیں باہر نکل آئیں تو پھر شرم تو خود بخود باہر چلی گئی، پھر شرم کا تو کوئی مقام باقی نہ رہا۔ جب عزتیں تم نے گھر سے باہر نکال دیں، تمہارے بڑے جو ہیں کل تک کہتے تھے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں، آج اسی کو جائز قرار دے دیا ہے۔ سانگلہ ہل کے اندر خادم رضوی کی اپنی بیٹی نے جا کر پورا ایک اجتماع ہوا ہے خواتین کا، اس کے اندر جا کر وہ تقریریں کر رہی ہے اور لوگوں کو ترغیب دے رہی ہے کہ بھائی تم نے جو ہے یہ ووٹ بھی ڈالنے ہیں، یہ سارا کچھ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ کراچی کے اندر تم نے خواتین نشستوں کے اوپر الیکشن لڑا، اور تمہاری رکن سندھ اسمبلی بھی سامنے آئی، اور پھر رائے نوشین بھٹی جیسے لوگ بھی سامنے آئے، اور پھر دیگر جو تمہاری خواتین نشستیں ہیں وہ سامنے آئیں، اور پھر یہی نہیں
تمہارے تو بہت کچھ ابھی سامنے آیا ہے. وہابیوں کے ساتھ اتحاد تمہارا سامنے آیا, دیوبندیوں کے ساتھ اتحاد تمہارا سامنے آیا, شیعوں کے ساتھ اتحاد تمہارا سامنے آیا, اور نون لیگ کے ساتھ بھی اتحاد تمہارا سامنے ہے. اگرچہ تم اسے واضح نہیں کر رہے, لیکن انشاءاللہ العزیز وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کو بھی سامنے لے کر آئیں گے, چونکہ ابھی تم نے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے اور لوگوں کے سامنے تم ابھی بیان نہیں کرنا چاہ رہے. تو وہ تمہارا ساری چوریاں جو ہیں انشاءاللہ العزیز ہم اسے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہاری یہ جو دھوکے بازیاں ہیں اور ڈرامے بازیاں ہیں ہم اسے کھول لیں گے. اور میں اپنے درویشوں کے لیے ایک بڑا اعلان کرنا چاہتا ہوں. میں ان کے رد میں بندہ ناچیز محمد اویس رضا شادی ان کے رد کے اندر ایک رسالہ تحریر کرنے جا رہا ہوں. اس مناظرہ کے حوالے سے تحریک لبیک فتاوی رضویہ کی عدالت میں انشاءاللہ العزیز جب یہ رسالہ منظر عام پہ آئے گا تو انشاءاللہ العزیز ان کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جگہ پہ ذلیل ہوں گے. ان کا یہ جہاں بھی ذلت کا جہاں ہے, ان کا وہ جہاں بھی ذلت کا جہاں ہے, یہ ہر جہاں میں ذلت اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز. اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو دین اسلام کو دی ہے, دین اسلام والوں کو دی ہے, اور دین اسلام والے وہ ہیں جو خالص دین بیان کرتے ہیں. الحمدللہ العزیز ہم فاتح ہوئے اور ہم نے اپنی فتح کا اعلان کیا. اور اس عثمان بلیکی کی ویڈیو آپ آخر پہ ملاحظہ فرمائیں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح حضرت جو ہیں یہ لوگوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ایک جو فعل بد ہے اس کے مرتکب ہوئے, اور لوگوں نے ان کو پکڑ لیا. کہتا جی میں یہ نہیں کر رہا تھا, میں تو یوں کر رہا تھا, تو میں فلاں کر رہا تھا. ایک ایسا بد کردار شخص ہمارے امام الغیرت کے بارے میں بکواس کرے تو پھر ایک عجیب المیہ بنتا ہے, ایک عجیب تعجب کی بات ہے, اور ایک عجیب منظر سامنے آتا ہے کہ بھائی تیرا تو خود کردار اتنا بد داغ ہے, اتنا بد کردار ہے تو کہ تیرا کردار تو لوگوں کے سامنے لاتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے, لیکن تجھے یہ فعل کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. اور پھر چیلنج تو نے مناظرے کے کرتا ہے. بیٹا تو کیا, تیرے وہ بڑے جو ہیں ہمارے بزرگوں کے سامنے الحمدللہ العزیز زیرو سے بھی کی درجہ نیچے ہیں, اور وہ ہمارے بزرگوں کے سامنے نہ بول سکے, اور تو جرت کر رہا ہے کہ میں بولوں گا. تو بیٹا ابھی جا, تو ہمارے سامنے نہیں بول سکتا, ان کے سامنے کیا بولے گا. چالیں تو نے کیا تھا, میں نے قبول کیا, تو نہیں آیا, تیری شکست فاش الحمدللہ العزیز زمانے نے دیکھ لی. میں اپنے تمام پیر بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے فتح عطا فرمائی ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں اس کی یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. تھلے رکھ منہ نہ دکھا. نہیں جناب میں تو پوری گل تو خواہش کے مطابق دس رہا, پھر ایک کام کرنے کا کی فائدہ. ایسا بند کر یار, بند نہیں منہ نہیں یار میں کو مکر تھوڑی جانا. اچھا دس میں تیرے سامنے ہی ہاں. کٹ بر ہاں جی بولو. اینو تو بند کرو تو میں کہہ رہا ہوں کر سامنے مار منہ تے پوری گل کرو. مزاق ہے تھوڑے واسطے دس رہے گل, پھر ریکارڈنگ دا کی مطلب بندا. میں کہہ رہا ہاں یا تو میں مکر جانا تھوڑے واسطے مزاق ہے. میں بچیاں تو ہٹ کے بچیاں تو دور چھڑ دے, تو مسجد دا بھی احترام نہیں ہے پورا. جناب پوری گل دس, پوری گل دس. کیمرے تو بغیر گل نہیں جی ہونی. میں تمہیں پھر دس رہا, اگر تسی نہیں کرو گے تو میں ہنے مار کر سے دور کر دیں گا. تھوڑی ہر چیز ہے میرے کو, تسی کی کہندے فدو کھاتا. جناب علی میں کہہ رہا نا بھی ریکارڈنگ بند کرو, میں ساری گل دسنا, پھر وہاں ریکارڈنگ تو بغیر نہیں, ریکارڈنگ تو بغیر نہیں گل ہوئے گی. سامنے کروں میں, تسی کرو گے گل. بولو صابر سے تو خود دسو انصاف ہے اے یار. جناب علی دیکھو میں جدو اعتراف کر رہا ہوں جرم دا, پھر ریکارڈنگ کر کے انہوں پھیلان دا کی فائدہ ہے. تو کیتی جاتی بچہ میں دس رہا نا کی کیتا میں. بولو 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 جلدی کرو. میں دیکھو کسی بھی بچے نال زیادتی نہیں کیتی, میں چھڑدا ضرور رہا, میں کسی بچے نال زیادتی نہیں کیتی, اے میری گارنٹی ہے. مانی تیرے ہاتھ چ قرآن پاک سی ایک ہاتھ چ, دوسرے ہاتھ نال کی کردا رہے کی کیتا میں کی کردا نے پورا نہ لو. موٹے مار دے زیادتی میں نہیں کی. مٹھ پتہ کینوں کہندے زیادتی نہیں میں دوسرے ہاتھ چ کی پتہ تانوں. دوسرے ہاتھ جھوٹ مار رہا, کوئی نہیں سیا قرآن پاک. اچھا کتھے ساجے میں پچھلے کمرے سا. او کیندا حصہ ہے, او مسجد دو باہر ہے. تینوں شیعہ نہیں آیا جا دلیا داڑھی اپنا داڑھی دا حیا کی کرنا ہے بھی تو مسجد نو قرآن نو نہیں چھڈیا, داڑھی نو کی چھڈنا ہے.
ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਭੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫੋਨ ਲਾ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ, ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? भला मार हेलो आवाज ओपन कर। आप पुछला सु आप मन्या बैठा ही आ कर रही आप पुछला सु गल करो फड़कार सु गल 10 अस्सलाम वालेकुम। कितने हो जनाब? अच्छा इतने तशरीफ ले आओ ना, फिर मैं पे गल करना है। चलो सुबह फिर गल करांगे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ। ते वो इतने आके बैठ के गल करने हैं, फिर तुम दसना। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ज्यादती मैं नहीं की थी किसी बच्चे नाल, ठीक है जी। बाकी ये है कि मैं जड़ी गलती की थी है कि मैं छेड़दा जरूर रहा बच्चे नूं, ये मेरे को गलती हुई, मैं जान बुझ के नहीं कीता ते इस तो ते मैंने शर्मिंदगी भी है जी। वो तो ये ही है जी, वो मेरे को गलती हुई, इस तो मैं शर्मिंदा हद तो ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा गलती हुई मेरे को। हाँ जी मैं इसकी माफ़ी मंगना जनाब, ते मैं इस तो बड़ा शर्मिंदा, मैं जान बुझ के नहीं कीता, बस वो शैतानी हमला हो गया सी तो मैं इससे हो गया सा बस। बाकी मैं ज़्यादती किसी नाल नहीं की। जी बाकी मेहरबानी करो मेरे ऊपर। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇ। मैं खुदा रसूल दा वास्ता देख के आना, ਉਹ मेहरबानी ਤੂੰ करो। ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਦੇਣਾ? ਤੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। नहीं जी, और पहले तू मन भी नहीं। सच गल मैं तुहानू दस दी मैं सारी कारी सारी गल दस दी। कारी कुरान पाक मैं कदी तेरे मैं नहीं घोड़ा हाथ- चाड़े पुट्ठे पासे ना आई, मैं मार के तेरे मुंडा कर देने। मैं कह रहा पुट्ठे पासे ना आई, पूरी गल कर। मैं पूरी तुहानू दसी गल, जे झूठ होवे तो मैं मुझे लेना, तुहानू मैं पूरी गल दसी, कोई झूठ नहीं बोलिया अंदर। कुट के फाड़ी कुट के फाड़ी रखी। तेनू यार शर्म हया भी नहीं आई भी मैं कुरान पाक दे सामने होवी। इधर राणा साहब है यार, ਜਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 100 ਕੋੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਫੈਰ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਸਾਂਭਲਾ। ਮਾਰੋ ਇਹਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਫੈਰ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਦੇ ਆਪੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਲ ਬੁਆ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚ ਭੈਣ ਚੋਦ ਅਕਲ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਬੱਚੇ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੋ ਯਾਰ, ਪੜ੍ਹਨ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਕਲ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਤੀ ਖੋਲੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਮੋਲੋ, ਇਹਦੀ ਟੋਪੀ ਲਾਓ, ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੇਰਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨ। और मालिया की देर करे ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਇਆ। जा करी ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸਬੂਤ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ? ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਓ। अगे की है ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਸ਼ੇਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਆਂਦਾ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਆਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਰੀ ਤੇਰੀ